لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج 2020 کی اپڈیٹ لے کے اگین میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بالکل جو ہے صحت مند ہوں گے اور جو ہے کافی دعائیں کر رہے ہوں گے میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور تمام لوگ جو کہ دنیا بھر سے اپلائی کر رہے ہیں سب کے لیے. ٹھیک ہے. آج آپ کے لیے جو میں اپڈیٹ لے کے آیا ہوں وہ بہت زیادہ دیرینہ، بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے، ان میں یہ تھا کہ 70 سال سے زیادہ جن کی عمر ہے ان لوگوں نے، کتنے لوگوں نے اپلائی کیا، کیونکہ ان لوگوں کی جو ہے بغیر قرآن اندازی کی سلیکشن ہونی تھی. کافی لوگ جو تھا اس میں انٹرسٹڈ تھے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنی درخواستیں جمع ہوئی ہیں، کیونکہ 10,000 ان کا کوٹا تھا. ٹوٹل اپلیکیشنز جو تھیں ان میں جو تھا ٹوٹل کوٹا حکومت کے پاس 1,79,210 تھا. اس میں سے 60% جو تھا گورنمنٹ اسکیم والوں کے لیے ہے، جنرل کیٹیگری والوں کے لیے. باقی جو تھا 40% جو تھا وہ پرائیویٹ جو ہیں ایجنٹس ہیں ان کے پاس تھا. حکومت کے پاس جو کوٹا تھا وہ 1,07,526 اور سم تھنگ اس طرح کا کوٹا ہے، جن میں سے 70 سال سے زیادہ عمر والے لوگ بھی شامل تھے اسی میں. اور جو 10,000 درخواستیں اکٹھی ہونی تھی ان کی تھی، اس میں رینج تھی. 1,000 اوورسیز تھے. تو ابھی تک اوورسیز وغیرہ کی تو میرے پاس انفارمیشن ابھی تک نہیں آئی. سب سے پہلے جو تھی تو 70 سال سے زائد اور جو لوگ ہیں جنہوں نے اپلیکیشن جمع کرائیں ان کی اپڈیٹ میرے پاس آ گئی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. جو 70 سال سے زائد عمر کیٹیگری کے تحت موصول ہونے درخواستوں کی تفصیل یہ ہے. ملنے والی اطلاعات کے مطابق 70 سال سے زائد عمر افراد کی کیٹیگری کے تحت موصول ہونے والی درخواستوں کی تفصیل یہ ہے کہ 70 سال سے 80 سال جو ہیں اس کے درمیان جتنے لوگوں نے جمع کرائیں اپلیکیشن وہ 7,588. 80 سے 90 سال کے درمیان جو لوگ تھے ان کی تعداد جو ہے 7,732 اونلی. 90 سے 100 سال کے درمیان میں جو لوگ تھے ان کی تعداد 47. 100 سال سے زائد عمر کے لوگ جو تھے ان کی درخواستیں 9 ہیں. کل درخواستیں جو 70 سال سے زائد لوگوں کی ہیں وہ 8,376 ہیں. کل کوٹا 10,000 تھا. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس 1,624 سیٹیں بچ گئی ہیں جو کہ جنرل کیٹیگری میں چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تفصیل تھی. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی کوئی اور تفصیل میرے پاس آتی ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. جیسے میں نے بتایا کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے مختلف نیٹ ورکس پہ جتنا، کیونکہ جیسے ہی جو اپلائی کر دیتا ہے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اور جب انتظار میں ہوتا ہے تو اس کی تڑپ اور زیادہ ترسنے میں بدل جاتی ہے کہ وہ پتہ چلتے رہیں کہ معلومات کہ کیا ہو رہا ہے میری ویزے کے ساتھ، کیا کیسے ہو رہا ہے، کتنی میری امیدیں بڑھتی جائیں. ٹھیک ہے. دعائیں اور اس طرح. تو وہ اس لیے میں یہ جتنی شیئر میرے پاس آتی جا رہی ہیں اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مزید بھی آپ کے ساتھ مختلف چیزیں شیئر کروں گا ان فیوچر، اگر اللہ پاک کو منظور ہوا تو. اس میں مختلف جیسے کہ جو لوگ بیمار ہیں وہاں جا کے ان کے لیے کیا کون سی دوائیاں ضروری ہیں. جس طرح میں ایک مثال لیتا ہوں کہ شوگر والے لوگ ہیں انسولین ساتھ لے جاتے ہیں، تو انسولین حج کے دنوں میں جو ہے 2-3 دن باہر انسان ہوتا ہے تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک خاص بیگز اویلیبل ہیں. میں انشاءاللہ وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. قرآن اندازی کے بعد، قرآن اندازی 12 تاریخ کو ہے، مارچ 12 کو ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی ایک اپڈیٹ میرے پاس ہے جو میں شیئر کروں گا، کیونکہ مجھے ایگزیکٹ ٹائم بھی پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جو ہے اور بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور جو ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہو تو اپنی دائیں طرف دیکھیں تو ایک چھوٹا سا نیچے بٹن نظر آ رہا ہے سبسکرائب کا، سبسکرائب کر لیں. اور جو ہے بیل کا آئیکن اس لیے دبا دیں کہ اگر آپ کو فیوچر کی ویڈیوز چاہیے ہوں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.